تو پھر ایسے ظالم کو پہچاننا، ایسے ظالم سے بچنا، یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم وہ ہے سب سے پہلے تو یہ جاننا پڑے گا کہ جس کو ہم ظالم سمجھتے ہیں، کیا وہ اللہ کی نظر میں بھی ظالم ہے یا نہیں؟ کیونکہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم اپنے ذہن کے مطابق جن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ہی ذہن کے مطابق ہم ان کا فیصلہ کر لیتے ہیں، جیسے کہ دل توڑنا ہے۔ آپ میں سے ایک شخص بھی یہاں ایسا نہیں ہے جسے یہ معلوم ہو کہ دل توڑنا کیا ہے۔ اکثر آپ کے نفس کی خواہش ہوتی ہے اور آپ کے نفس کی اس خواہش کو پورا نہ کرے کوئی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ میری دل آزاری ہو گئی، میرا دل توڑ دیا، لیکن یہ تو آپ کی خواہش نفس کو دبایا ہے اس نے۔ دوسرا یہ، روحانیت میں خاص طور پر ایک تو کامل شریعت اگر مرشد ہو، تو زیادہ تر کامل شریعت ایسے ہوئے ہیں کہ جو اپنے مریدوں کی اصلاح نفس کے لیے ان سے ایسا لہجہ اور ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے ان کے نفس کی اکڑ ٹوٹ جائے اور آپ کو یہ لگے گا کہ یہ میری دل آزاری ہوئی ہے۔ جیسے کہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بیعت کی تھی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر، اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ذکر قلب کی دولت دینے سے پہلے 3 سال بھیک منگوائی، حالانکہ نہاوند کے بادشاہ تھے، وہ سب کچھ چھوڑ چھوڑ کے آئے، 3 سال بھیک منگوائی کہ نفس کی اکڑ ٹوٹ جائے پہلے، اور پھر اس کے بعد 3 سال کی مشقت کے بعد، در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد بھکاری بن گیا جو ایک وقت تھا کہ بادشاہ تھا۔ 3 سال کے بعد ان کو ذکر قلب ملا، بڑی تیزی سے ترقی روحانیت میں کرنے لگے۔ ایک روز جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل لگی ہوئی ہے اور وہ اپنے مریدین سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ ابو بکر شبلی جو ہے وہ ذرا دیر سے پہنچتے ہیں۔ جب ابو بکر شبلی داخل ہوتے ہیں تو باقی جو مریدین ہیں وہ ان کے ادب اور احترام میں کہ یہ مرشد کے خاص مرید ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کو جگہ دیں تاکہ یہ سب سے آگے جا کے مرشد کے پاس بیٹھ جائیں جا کے۔ تو جب وہ قریب آ کر کے ابو بکر شبلی بیٹھے تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اٹھ جاؤ، تم اس قابل نہیں ہو یہاں بیٹھنے کے، تم وہاں جا کے بیٹھو جہاں سب لوگوں کی جوتیاں رکھی ہوئی ہیں، اور وہاں جا کے ان کو بٹھا دیا۔ اب اس عمل کو آپ کیا کہیں گے؟ دل آزاری؟ یہ دل آزاری تو نہیں ہوئی نا؟ اگر یہ عمل دل آزاری کا ہے تو پھر مرشد کامل نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، یعنی وہ کامل شریعت میں بھی کامل تھے، طریقت میں بھی کامل تھے، وہ تو ایسی بات نہ کرتے۔ تو ہم سمجھتے نہیں ہیں ان تمام چیزوں کا جو مطلب ہے کہ دل آزاری کیا ہوتی ہے اور ظلم کیا ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو تزکیہ نفس کا فلسفہ، انانیت کا فلسفہ، طہارت قلب کا فلسفہ سمجھنا پڑے گا۔ جو ان مراحل سے گزر جاتا ہے، تزکیہ نفس سے گزر جاتا ہے، تصفیہ قلب سے گزر جاتا ہے، تو اس کو کوئی عمل ظلم نہیں لگتا، اس کو کوئی کسی کا عمل دل آزاری نہیں لگتی، وہ خاموشی سے سہ لیتا ہے۔ اب میں آپ کو تشریح بتا دیتا ہوں کہ ظلم کیا ہے۔ ویسے تو بہت ساری تشریحات آپ نے سن رکھی ہوں گی پہلے، لیکن ظلم یہ ہے کہ کوئی آپ کا جو حق ہے وہ غصب کر لے، آپ کے حق کا غاصب بن جائے۔ کسی کے حق کو غصب کرنا، کسی کے حق کو چھین لینا، یہ ظلم ہے۔ اچھا، اب اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو پر ڈاکہ ڈالنا،
یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگیوں میں بڑی عام ہیں، اور ایسی چیزوں کو اگر انسان اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو معاف کر بھی دیتا ہے۔ اب رہ گئی بات کہ ذکر قلب کس کا جاری ہوگا، کس کا نہیں ہوگا۔ ذکر قلب کا جاری ہونا سراسر اللہ کے اختیار میں ہے، سراسر۔ وہ بندہ کیسا ہی ہو، کتنے ہی گناہ اس نے کیے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ڈیسیشن ہے، وہ انسان کے ہر عیب پر، انسان کی ہر برائی پر بھاری ہے۔ کسی گناہ گار، کسی ظلم کرنے والے کا حلیہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ تجھ سے پیار کرنے کی تمنا لے کے آیا ہے، یہ تجھ سے محبت کرنے کی مراد لے کے آیا ہے، تو اس پر کرم فرما دے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے قلب کو اپنے ذکر کا اذن عطا کر دے، اس میں ذات عطا کر دے، تو وہاں سے پھر اس کی زندگی بالکل یکسر تبدیل ہو جاتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان سے محروم کر دے، دوستی سے محروم کر دے۔ ہماری زندگی میں ہزاروں مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہ گاروں کو، بڑے بڑے قاتلوں کو معاف کر دیا۔ جیسا کہ حجاج بن یوسف تھا، کتنا بڑا ظالم انسان تھا، اس نے مدینۃ المنورہ میں 10,000 مسلمانوں کو قتل کرایا، ایک دو کو نہیں، 10,000 مسلمانوں کو قتل کرایا۔ لیکن ایک دن کیا ہوا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا تھا، کہیں راستے میں اس نے دیکھا کہ درخت کے نیچے سائے میں ایک شخص سویا ہوا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اب چونکہ بہت ظالم شخص تھا اور اس کے ساتھی جانتے تھے، تو اس کے ساتھیوں نے یہ احساس کرتے ہوئے کہ یہ تو بڑا ظالم آدمی ہے، اور جو سامنے درخت کے نیچے شخص سویا ہوا ہے یہ اللہ کا ولی ہے، حسن بصری، اگر ہم نے بتا دیا اس کو کہ یہ اللہ کا ولی ہے حسن بصری، تو کہیں یہ ظالم اس کو بھی نہ مروا دے۔ تو وہ ڈرنے لگے، تو اس نے ذرا دھمکی دے کے پوچھا بتاؤ کون ہے یہ، ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے بتا دیا کہ بھئی یہ تو بالکل ہی بے ضرر سا انسان ہے، یہ تو اللہ کا دوست ہے، حسن بصری ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ اللہ کا دوست ہے؟ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا یہ سننے کے بعد کہ وہ اللہ کا دوست ہے۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے سوتے ہوئے حسن بصری کے قدموں کو بوسہ دیا اور گزر گیا۔ صرف اس ایک عمل سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا، اور اس کے مرنے کے بعد پھر بہت سے ولیوں کو خواب میں یہ منظر دکھایا گیا کہ حجاج بن یوسف، جس کو سارا زمانہ ظالم کہتا تھا، جس نے 10,000 مسلمانوں کو مروایا، خانہ کعبہ پر چڑھائی کی، اور اس نے حسن بصری کے پاؤں چوم لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی جو یعنی معاف کرنے کی جو ادا ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ انسان سراپا احتجاج بن جاتا ہے کہ یار یہ کیا کیا تم نے۔ کیونکہ اگر اس طرح کے معاملات ہوں کہ آدمی سارے گناہ وغیرہ کر کرا کے ایک بوسہ دے دے کسی سوتے ہوئے ولی کے پاؤں کو اور بخشا جائے، تو پھر تو دنیا کے اندر ایک عجیب و غریب نظام پیدا ہو جائے گا نا۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے بھائی، اللہ سے آپ تو کوئی بحث نہیں کر سکتے ہو کہ بھائی یہ یار یہ کیا کر رہے ہو آپ، اللہ سے تو نہیں کہہ سکتے نا، اس کی مرضی ہے۔ اچھا اب یہ اللہ کی جو پالیسی ہے اس کو دیکھتے ہوئے انسان کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا کسی کے بارے میں کہ یار یہ تو بہت ہی زیادہ برا آدمی ہے، یہ تو جائے گا ہی جہنم میں۔ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہا گیا ہے کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو، کیا خبر کل وہ ایمان لے آئے، تم سے بھی آگے پہنچ جائے۔ تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون ظالم ہے اور کب تک ظالم رہے گا۔ ہو سکتا ہے کبھی توبہ کر لے۔ جب انسان کے کفر کا نہیں پتا کہ آج کافر ہے، ہو سکتا ہے کل مومن ہو جائے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آج ظالم ہے کل ظلم چھوڑ دے۔ لہٰذا کسی کے بارے میں
حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے آپ کہ بس یہ تو ظالم ہی ہے، ظالم ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کل بھی ظالم رہے گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کرم ہو جائے۔ ایک بہت ہی مشہور بزرگ گزرے ہیں، قاضی فضیل بن عیاض، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عاشقوں کے سردار ہیں، اور ابتدائی طور پر یہ تھے ڈاکو۔ تو پرانے وقتوں میں، اب جس طرح آج کل تو جو بزنس ہوتا ہے، تو آج کل تو بزنس کا جو سامان ہے، گڈز ہیں، وہ یعنی فریٹ سسٹم آ گیا ہے، جہازوں کے ذریعے، سمندری جہاز کے ذریعے اور لوریز اور ٹرکس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن پچھلے زمانوں میں جو تاجر ہوتے تھے، دور دراز سے خود ہی ایک قافلہ بنا کے جاتے اور اپنے گھوڑوں پر یا اپنے اونٹوں پر یا اپنے گدھوں پر سامان لاد کے اور پھر وہ تجارت کا سامان لے کے آتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ پچھلے وقتوں میں جو آبادیاں ہوتی تھیں، جہاں لوگ مقیم ہوتے تھے، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، وہ بھی دور دور ہوتے تھے، جنگلوں سے گزرتے یہ قافلے۔ تو جنگلوں کے اندر ڈاکو رہتے تھے اور وہ استاق میں رہتے تھے کہ کوئی قافلہ گزرے اور ہم نقب لگائیں۔ تو فضیل بن عیاض جو تھے، یہ بھی ایسے ہی ڈاکو تھے جو جنگل میں نقب لگا کے بیٹھتے تھے، یہاں سے کوئی قافلہ گزرے گا تو ہم لوٹ لیں گے۔ تو تاجروں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ بھائی ایک ڈاکو ایسا ہے، اس سے بچنا ہے، بڑا خطرناک ڈاکو ہے، لیکن ایک اس کی کمزوری ہے۔ کمزوری کیا ہے؟ کہ اس کو قرآن کی تلاوت بڑی پسند ہے۔ تو اس جنگل سے، اس مقام سے گزرو تو تلاوت کرتے ہوئے گزرو، وہ تلاوت میں مدوش ہو جائے گا، تمہارا قافلہ نکل جائے گا۔ تھے ڈاکو اور پسند تھی تلاوت قرآن۔ تو جب یہ قافلہ گزرا تو پھر لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے قافلوں کے ساتھ ایک مولوی کو بٹھا لیتے تھے کہ بھائی تو چپ کر کے قرآن پڑھتا رہے سارے راستے میں۔ وہ قرآن پڑھتا رہتا تھا۔ اب یہ قافلہ جا رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے، وہاں سے آ گیا فضیل بن عیاض اور وہ مست ہو گیا تلاوت قرآن سن کے۔ اور پھر جب یہ آیت اس نے سنی کہ الم یعن الذین آمنوا، کہ ایمان والوں کے لیے کیا وقت نہیں آیا ہے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے جو دل ہیں وہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائیں۔ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے؟ مطلب کیا ہوا اس کا کہ جو ازلی مومن ہیں، کہ تمہارا ٹائم نہیں آیا ہے کہ جو تم نے وعدے وہاں کیے تھے، ان وعدوں کے وفا ہونے کا وقت، تمہارے عملی طور پر مومن بننے کا وقت۔ جب یہ آیت ان کے کانوں میں پڑی تو ایسا لگا کہ جیسے ان کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی اور زاروں قطار رونا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد بس نکل گئے پھر۔ یعنی ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ کوئی آدمی ڈاکو ہے، اس کو کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ وہ تصوف اختیار کرے گا یا وہ اللہ کو ڈھونڈے گا، اور پھر اچانک جو ہے کوئی ایسا لمحہ آتا ہے کہ اس ایک لمحے میں اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک ڈاکو اور تھا، اس کا نام تھا ابو بکر حواری، وہ بھی ڈاکے ڈالتا تھا۔ ایک جگہ وہ ڈاکہ ڈالنے گیا، وہ تو اس کو وہاں پر نیند آ گئی، اور نیند آئی تو کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آ گئے۔ اب ابو بکر حواری جو ڈاکو تھا، ڈاکہ ڈالنے گیا ہے، نیند آ گئی ہے، اب وہ سو رہا ہے، اور خواب میں ابو بکر صدیق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور حضور ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں کہ یہ تمہارا ہم نام ہے، چلو تم اس کو بیعت کرو۔ تو ابو بکر صدیق اس کو بیعت کرتے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اپنا جو کلا ہے، کلا مبارک ہے، یہ اتار کے اس کے سر پہ رکھ دو۔ تو وہ اپنا کلا اتار کے ابو بکر صدیق ابو بکر حواری کے سر پہ رکھ دیتے، اور پھر جب ابو بکر حواری کی آنکھ کھلتی ہے تو جو خواب میں کلا رکھا تھا ابو بکر صدیق نے، وہ ظاہر میں ان کے سر پر رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ کی کھیل نرالے ہیں۔
جس طرح ہم کہتے ہیں کہ موت کا کوئی کیلنڈر نہیں ہے، ڈیتھ کیپس نو کیلنڈر، اسی طرح اللہ کی رحمت اور اللہ کے بلاوے کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں ہے، نہ جانے کب کس کا لمحہ آ جائے اور اس کی زندگی پلٹ جائے۔ اب جیسے میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا، ہم تو ایسے ہی ادھر ادھر کی گپیں ہانک رہے تھے، ہم کو کیا پتا تھا کہ یہ بڑا خطرناک لمحہ ہے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ اب یہ اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے۔ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ بس وہ دوسرے کو بتا رہا ہے کہ بھئی اس طرح بزرگ ہیں وہ آتے ہیں اور تم چلو۔ وہ نقشبندی تھا، اس کے نقشبندی بزرگ تھے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یار میں نہیں جا سکتا، ہم تو نقشبندی ہیں، ہم ذکر جہر نہیں کرتے اونچا، اور میں اس کو کہہ دیتا ہوں اپنے دوست کو کہ یار مجھے لے جاؤ، صرف دل رکھنے کے لیے کہ یہ 2-2.5 گھنٹے سے جو ہے نا اس کو سمجھا رہا ہے اور یہ مان ہی نہیں رہا، چلو اس کا دل رکھ لیتا ہوں، میں چلا جاتا ہوں۔ وہ کیسا لمحہ تھا، کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ سرکار گوہر شاہی سے ملاقات ہوگی، امام مہدی سے ملاقات ہوگی، تصوف اختیار کر لیں گے، عشق کے راستے پر چلیں گے، کبھی نہیں، ذہن میں نہیں تھا۔ تو یہ اچانک، یہ ازلی فیصلے ہیں، رب کے فیصلے ہیں۔ کسی کے اعمال کو دیکھ کے کہ یہ تو بڑا ہی نکما ہے، نکھٹو ہے، مردود ہے، بڑا گنہگار آدمی ہے، رب کا کب کرم ہو جائے اس پر، منٹوں سیکنڈوں میں وہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ کسی کے حال کو دیکھ کے، کسی کے کرتوت دیکھ کے، کسی کے گناہوں کو، کسی کی شرابوں کو دیکھ کر کے یہ مت سمجھنا کہ یہ تو بہت ہی برا آدمی ہے، کیا خبر رب کا کس لمحے اس پر کرم ہو جائے، کسی وقت بھی اس کا کرم ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی اتنا بڑا ظالم نہیں ہوا ان دنیا میں جس نے اپنی جان سے زیادہ کسی اور پر ظلم کیا ہو۔ سب سے بڑا ظالم وہی ہوتا ہے جو اپنی جان پر سب سے بڑا ظلم کرتا ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آج نہیں آئے گی، شاید 10 سال بعد آئے گی، لیکن یہ لکھ لینا، پتھر پر لکیر ہے۔ کوئی ظالم اتنا بڑا ظالم نہیں ہے جس نے اپنی جان سے زیادہ کسی اور پر ظلم کیا ہو، ایسا ہوا ہی نہیں۔ تو جو ظالم اپنی جان پر سب سے زیادہ ظلم کر چکا ہے وہ تو اندھا ہی ہے نا۔ اگر وہ آنکھ والا ہوتا تو اپنی جان پر ظلم نہ کرتا، صرف لوگوں پر کرتا۔ لیکن جو ظالم سب سے زیادہ ظلم اپنے اوپر کر رہا ہے اور دوسروں پر اتنا ظلم کر ہی نہیں سکتا جتنا اس نے اپنے اوپر کر لیا ہے، تو پھر ایسے ظالم کو پہچاننا، ایسے ظالم سے بچنا، یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو اس نفس کو پاک کرنے والے مرشد سے دور ہو جائے، جو اس نفس کو پاک کرنے والی نظروں سے گر جائے۔ سب سے بڑا ظلم ہے اپنے نفس پر ظلم، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تیرا نفس پاک نہ ہو اور تو عبادتیں کرے۔ ناپاک نفس کے ساتھ عبادت کرنا کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ جب تو ناپاک نفس کے ساتھ عبادت کرے گا تو وہ عبادت رب تک تو پہنچے گی نہیں، دنیا تجھے عبادت کرتے ہوئے دیکھ لے گی اور تیری واہ واہ ہوگی، تیری جے جے کار ہوگی، تیری تعریفیں ہوں گی، تجھے پارسا سمجھا جائے گا، جس سے تیرا نفس مزید طاقتور ہوگا، اور اس کے بعد تیرا ہر کام بظاہر عبادت ہوگی رب کی، لیکن ہوگا تیرے نفس کی خواہش پر، اور یہ عبادت تیرے نفس کو ایک دن تیرا معبود بنا دے گی۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو مخاطب کرتے ہوئے، جتاتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے شخص کا حال نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا؟ یہ جو ہماری نمازیں ہیں، یہ جو ہمارے روزے ہیں، یہ جو ہماری پارسائی ہے، یہ جو 2 نمبر پارسائی اختیار کر رکھی ہے ہم نے، یہ جو ڈھکوسلا ہم نے رچا رکھا ہے، پگڑ سر پہ باندھا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، مالا ہے، لباس بڑا خوبصورت پہنا ہوا ہے، چہرہ بڑا نورانی بنایا ہوا ہے داڑھی رکھ کے، لیکن اندر ہمارے شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے بڑا دجل، اس سے بڑا دھوکا انسان کیا کر سکتا ہے؟ اور یہ وہ دھوکا ہے
کہ جس کے اندر آپ خود دھوکے کا شکار ہیں، کسی اور کو تو دھوکہ دے ہی نہیں رہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کو اصل میں ظلم کہتے ہیں۔ اپنے نفس کی خواہش کو ماننا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اپنے نفس کی پیروی کرنا کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کی نظر میں۔ اگر آپ کو اس کی تشریح سمجھ میں آ جائے تو ہر کام کرنے سے پہلے، ہر لفظ بولنے سے پہلے آپ اس امر کا جائزہ لیں گے کہ یہ جو لفظ میں اب بولنا چاہ رہا ہوں، یہ اپنی خواہش نفس سے کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو میں آج نیت باندھ کے نماز کی کھڑا ہوا ہوں، کس کے کہنے پر پڑھ رہا ہوں، کس کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ جو آج میں روزہ رکھ رہا ہوں کس کے لیے رکھ رہا ہوں۔ جب یہ آپ سوچنے لگ جائیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو عقل مند سمجھے گا، اور بغیر سوچے سمجھے روزانہ دھڑا دھڑ جو سجدے کر رہے ہیں، پھر اللہ سمجھے گا کہ یہ بے وقوف ہے اور گدھا ہے۔ جس طرح ایک کلمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سنا ہے نا آپ نے؟ یہ کون پڑھتا تھا؟ سب سے پہلے یہ کلمہ کس نے پڑھا؟ یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام نے کیوں پڑھا یہ جملہ؟ آپ نے تو قصص الانبیاء میں یہی پڑھا ہوگا کہ بھائی مچھلی کے پیٹ میں وہ چلے گئے تھے اور وہاں پر اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے وہ یہ پڑھتے تھے، اور کچھ نہیں پتا آپ۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ وہ کہہ کیوں رہے تھے انی کنت من الظالمین؟ انہوں نے یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر ایک قوم کے پاس بھیجنا چاہتا تھا۔ ان کے پاس فرشتہ بھیجا کہ ہم تمہیں نبوت عطا کر رہے ہیں اور تم فلاں قوم میں جا کر تبلیغ کرو۔ لیکن وہ وہاں اس قوم کے پاس نبی بن کر جانا نہیں چاہتے تھے کہ وہ تو اس قوم سے تو ہماری قوم کی لڑائی جھگڑا ہے، جیسے پاکستان انڈیا ہے نا، اس طرح اللہ کسی ہندو کو ولی بنا کر کہے جاؤ بھی پاکستان میں تبلیغ کرو ہیں، تو وہ کہے گا جی مجھے نیپال بھیج دو، پاکستانی کیوں بھیج رہے ہو یار، مرواؤ گے مجھے۔ تو یونس علیہ السلام جو تھے وہ اسی علاقے کے تھے جہاں ہم گئے تھے نا، تل ابیب، تو ان کا جو پورٹ ہے جافا، تو یہ جو مقام ہے جافا کا، یہاں یونس علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ بھیجنا چاہ رہا تھا جارڈن کے علاقے میں جو کہ اسرائیل کے برابر میں ہے، اور وہاں کے لوگ بڑے ہی یعنی خرانٹ تھے، قوم لوط بھی وہیں آئی تھی۔ تو یونس علیہ السلام کو جب آ کر کے فرشتوں نے کہا کہ بھائی اللہ آپ کو نبوت دے رہا ہے اور اس علاقے میں بھیج رہا ہے، جائیں آپ، تو کہنے لگے جی میں تو نہیں جاؤں گا، مجھے ادھر کیوں بھیج رہے ہو، میں نہیں جاؤں گا۔ تو کیا کیا انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں تو جو ہے نا یہ فرشتہ آتا رہے گا، تو میں کسی اور علاقے میں چلا جاتا ہوں تاکہ جان ہی چھوٹ جائے، نہ فرشتہ آئے نہ نبوت ملے، دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہوں۔ تو وہ پھر کشتی میں بیٹھ کے دوسرے پار جا رہے تھے، کشتی میں بیٹھ گئے وہ کہ میں یہاں سے فرار ہو جاتا ہوں، یہ فرشتہ ڈھونڈتا ہی رہ جائے گا۔ تو وہ بیٹھ گئے کشتی میں، تو راستے میں جو ہے اللہ نے طوفان برپا کر دیا۔ اچھا، اب طوفان جب آ گیا تو کشتی جو ہے وہ ڈولنے لگی، تو کشتی والوں کا یہ خیال تھا، ملاح کا یہ خیال تھا کہ بھائی کشتی جو ہے لوگ زیادہ ہیں، ایک آدھ آدمی کو اتار دیتے ہیں یہاں سے تاکہ کشتی کا بیلنس صحیح ہو جائے۔ اب سوال یہ تھا کہ کس کو اتاریں، تو انہوں نے جو ہے نا وہ قرآن دازی کی، جیسے وہ ریفلز ہوتا ہے نا، نام لکھ کر کے بہت سارے ڈال دیے سب کے، اور پھر ایک پرچی نکالی، پہلی ہی پرچی میں لکھا آ گیا یونس۔ انہوں نے کہا جی آپ والنٹیئر کر دیں چپ کر کے، تو ان کو جو ہے کشتی والوں نے ان کو اٹھا کے پھینک دیا۔ اب ان کو اٹھا کے پھینک دیا تو طوفان ختم ہو گیا، سب کچھ نارمل ہو گیا، اور وہ جو ہے نیچے جب تہ تک پہنچنے والے تھے تو سیدھے ایک مچھلی کے منہ میں لینڈ کیا، انہوں نے مچھلی کے منہ کے ذریعے پیٹ میں داخل ہو گئے، اور 3 دن تک جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو وہاں پر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ وہ ظلم کون سا تھا؟ جب وہاں سے بھاگ کے آئے تھے، اللہ کی بات نہیں مانی، اپنے نفس کی خاطر اللہ کی بات کو ٹھکرایا، وہ ظلم تھا۔
اس ظلم کے لیے انہوں نے کہا انی کنت من الظالمین۔ اب تم 1.25 مرتبہ جو آیت کریمہ پڑھاتے ہو انی کنت من الظالمین، تو تم کو پتا بھی ہے کہ تم نے اپنی خواہش نفس کو دبانا ہے اللہ کے لیے؟ تم تو اپنی غرض سے، اپنی مطلب کے لیے، مصیبت دور کرنے کے لیے آیت کریمہ کا ورد کراتے ہو، تمہیں تو مطلب تک نہیں پتا ہے کہ یہ الفاظ کا مطلب کیا ہے، کیوں پڑھے جاتے ہیں، یہ بھی نہیں پتا نا۔ تو وہاں یونس علیہ السلام کس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ تیری ذات تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا۔ اپنے نفس پر ظلم کیا کیا تھا انہوں نے کہ اللہ کا پیغام آیا کہ تجھے نبی بنا کر اس علاقے میں بھیجیں گے، انہوں نے کہا جی میں نہیں جاؤں۔ اپنے نفس کی بات کیا ماننا ہوئی کہ یار وہ تو بڑے عجیب لوگ ہیں، ہمارے دشمن ہیں، ہماری تو کبھی بنی نہیں ان لوگوں سے، تو مجھے وہاں بھیج رہے ہیں بتاؤ جن سے ہماری لگتی ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنے نفس کی یعنی خواہش پر عمل کیا اور وہاں سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہے ظلم، اپنے نفس کی پیروی کرنا۔ جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ اب اس کا کھانا چھین لیا، اس کے پیسے چرا لیے، یہ تمام چیزیں ظاہری جو ہمارا معنی ہے ظلم کا اس میں آتا ہے، لیکن اس طرح تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو، اس ظلم کو تو معاف کر دیتا ہے۔ جو ظلم معاف نہیں ہوتا ہے وہ ہے نفس کی پیروی والا ظلم، کیونکہ نفس کی پیروی سے انسان اپنے نفس کو معبود بنا لیتا ہے، جو کہ شرک ہے۔ اپنے نفس کی غلامی، اپنے نفس کی پیروی، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو مشرک بنا دیتی ہے، اور اپنے نفس کی پیروی کرنے کو ہی در حقیقت اللہ کی نظر میں ظلم کہا جاتا ہے۔